السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ کن بیماریوں کی وجہ سے انتقال کرنے پر شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ جس طرح اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے شخص کو شہید کہا جاتا ہے، اسی طرح مخصوص بیماریاں ہیں، حالات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دے کر شہیدوں میں شامل کرتا ہے۔ تو ان کا ذکر کریں گے ہم۔ ان میں ایک بیماری ہے جو طاعون کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی اگر کوئی طاعون کی بیماری سے وفات پا جاتا ہے اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا، یا کوئی کسی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے یا کسی نہر میں اچانک تیاری نہ آنے کی وجہ سے پھسل کر پاؤں نہر میں گر جائے تو وہ ڈوب کر مر جائے، اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور نمونیا کی وجہ سے جو مر جائے اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، پیٹ درد کی بیماری کی وجہ سے مر جائے اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ یا کوئی بھی اچانک یا کسی جگہ پہ آگ لگ جانے کی وجہ سے اس میں جل کر کوئی مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور جو ملبے میں ڈوب کر مر جائے، دب کر مر جائے، مثلاً اچانک زلزلہ آیا اور کوئی عمارت گر جائے، یا کوئی ایسی عمارت ہو جو بارش کے زیادہ آنے کی وجہ سے وہ گر جائے اور نیچے جو سو رہا ہو وہ مر جائے، اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ یا حالت حمل کے دوران عورت مر جائے اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ یا پھپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے جو مر جائے وہ بھی شہید ہوگا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔